اس کے بعد آخری حدیث نمبر 5984، اور اس کو ہم مرزا جی کی مزید تصریحات کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب مرزا جی کی فراڈ ایک ایک کر کے سننا شروع کریں۔ پہلے والے دو ایک تو آپ نے سن لیے ہیں، اب ذرا یہ سنیے گا۔ مرزا جی کہتے ہیں اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو، چھوڑ دیں گے۔ اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو، چھوڑ دیں گے۔ بھائی جان آپ نے 13 کی 13 مرویات سن لیں، ابھی مسند احمد والی بھی آپ سن لیں گے انشاءاللہ۔ تمام مرویات میں کہیں بھی سننا ذرا بات کو، حضرت علی کو لعنت کر دو یہ الفاظ تھے، حضرت علی کو لعنت کر دو چھوڑ دیں گے، نعوذ باللہ، یہ الفاظ سنی تھے؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مرزا صاحب نے مسند احمد اور مستدرک حاکم کے نام سے جھوٹ بولا؟ بھائی جان دو ہی باتیں ہیں، پہلا مرزا صاحب کے دماغ میں مکس اپ ہو گیا، کسی اور کتاب میں تھا یہ، مرزا صاحب نے مستدرک اور مسند احمد کا حوالہ دے دیا، تو اس صورت میں آپ کے 13ویں امام مختلف ہیں، آپ کے 13ویں امام کا حافظہ بگڑا ہوا ہے، آپ کے 13ویں امام ادھر کی ادھر مار دیا کرتے ہیں، آپ کے 13ویں امام کوئی محقق نہیں ہیں، آپ کے 13ویں امام ڈکٹیشن لیے ہوئے ہیں، آپ کے 13ویں امام مکھی پہ مکھی مار دیتے ہیں، آپ کے 13ویں امام بھول جاتے ہیں۔ جو یہ سب باتیں آپ تسلیم نہیں کریں گے تو آپ کے 13ویں امام بہت بڑے کذاب و دجال ہیں، مستدرک حاکم و مسند احمد کا نام لیتے ہیں مگر اس کی روایات کے اندر اپنی لقمے گھسیڑ دیتے ہیں اور دوسروں کو تانا یہ دیتے ہیں کہ یہ احادیث کے اندر اپنے لقمے۔ آپ کو یاد ہوگا مرزا جی نے کہا تھا نا، ہم نے پڑھا پچھلے دنوں 2 نمازوں کو جمع کرنے والے مسئلے پہ، مرزا جی نے کہا میں سنیوں کی کتابیں بڑی احتیاط سے پڑھتا ہوں، اس میں بڑی جگہ فیکٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں شیعوں کے تعصب میں۔ اور مرزا جی جو تم سنیوں کی کتابوں میں مانوی تحریفات کرتے ہو وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ اور دیکھیں آگے کہتے ہیں، انہوں نے کہا پوری زندگی علی سے عشق کیا ہے، اب موت کو دیکھ کر تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دوں؟ کہا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو اور نفل تیزی سے پڑھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں، میں نے کبھی زندگی میں اتنی تیز نماز نہیں پڑھی۔ ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا، اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دوں؟ اور کہا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو اور نفل تیزی سے پڑھے، اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی۔ اور اچھا جی سنیے گا ذرا بات کو، دماغ پہ زور ڈالیں سب بھائی، ہم نے 13 روایتیں پڑھ ڈالی ہیں، مسند احمد والی اور یہ مستدرک والی ساتھ پڑھیں گے نا، ٹھیک ہے؟ مجھے 2 رکعتیں پڑھنے دو۔ یہ الفاظ آئے تھے نا، یہ الفاظ آئے تھے، یہ الفاظ آئے تھے، اور کہاں آئے تھے یہ الفاظ؟ آئے تھے حدیث نمبر 5981 میں، کہ جب حضرت معاویہ نے ان کا اچردے کا الفاظ پڑھ رہا ہوں میں، جب ان کو قتل کے لیے لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے کچھ دیر مہلت کا مطالبہ کیا، ان کو مہلت دی گئی، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کیا فرمایا؟ سن لو بھائی، بڑی توجہ طلب بات ہے، میری بیڑیاں مجھ سے نہ اتارنا اور نہ ہی میرے جسم سے میرا خون دھونا، مجھے میرے انہی کپڑوں میں کفن دینا۔ ذرا مرزا جی کے الفاظ سن لیں، مرزا جی کہتے ہیں تو مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو اور نفل تیزی سے پڑھے۔ انہوں نے کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں، میں نے کبھی زندگی میں اتنی تیز نماز نہیں پڑھی۔ یہ الفاظ تیرے بات میں کسی اور کتاب، وہی پہلا والا جو ہم نے فارمولہ بتایا، کسی اور کتاب؟ ہاں تو پھر تمہارے امام مرزا جی ہیں، یہ جہل میں ارادہ پاگل ہو گئی ہے، جو منہ مارا بکری ہے، گویا اگر ایسا نہیں ہے تو مان لو اس بات کو دھوکہ دیتا ہے، روایات میں لفظی مانوی تحریفات کرتا ہے۔ ایران والوں نے حجر ابن عدی کے اوپر، جن کو آپ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، انہوں نے پوری ایک فلم بنائی ہے حجر ابن عدی کے اوپر، یوٹیوب پہ رکھی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ۔ ایران والوں نے حجر ابن عدی کے اوپر، جن کو آپ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، انہوں نے پوری ایک فلم بنائی ہے حجر ابن عدی کے اوپر، یوٹیوب پہ رکھی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ۔ تو انہوں نے وہاں پبلک کو وصیت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے، قیامت والے دن پولیس رات پہ میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا۔ پتہ کیا فلاں نے یہ، اور اسی کے ساتھ پتہ لگا بھائی
जेलमी राधा, ये 13वें इमाम, ये चाइना के मिरासी, इनका हाल ये सुनो ज़रा, इस मिरासी को ज़रा गौर से सुनो। इनकी तहकीक पता लगी, ये यूट्यूब पे रखी उर्दू डबिंग वाली फिल्में देख के चो आ जाता है और बैठकर आवाम को बेवकूफ़ बनाता है। और इसकी आवाम देखो ज़रा, ये सुनने के बाद भी वो आवाम कैसा है यार, मैं कह रहा हूँ इससे अपने आप को चूना लगवा लेती है। और फिर मुझे मिर्ज़ा जी का तफसीर कुरान लेक्चर नंबर जो है ना वो 312 का सूरह हदीद की तफसीर करते जो मिर्ज़ा जी ने कहा था कि आज के कमज़ोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुँचा। तो मुसलमानों को, उन सादा लोग मुसलमानों को जो इसको सुनते हैं उसे इन्हें ये बेवकूफ़ बनाता है और उसका बेनिफिट खुद हासिल करता है। सुने ज़रा बात को। और जी आप कहते हो ईरान वाले सहाबा को नहीं मानते, आप कौन नहीं समझे? ईरान साहबी पर फिल्म नहीं, साहबा को नहीं मानते। साहबा आ गई साहबी वाली बात, कैसी चालाकी और अय्यारी के साथ आई है, कैसी चालाकी और अय्यारी के साथ आई है। पूरी वीडियो चल गई, पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया है, पीछे साहबी बोला कहीं नहीं, कैसी चालाकी से वो साहबा को नहीं मानते, उन्होंने उस पर पूरी वीडियो बनाते। अच्छा साहबा को मानिए वीडियो बनाते हैं। हाँ, जाफ़र बिन अबी तालिब पे बनाई है, हज़रत अली के भाई पे, हज़रत अली की बहन पे बनाई है, उम्मे हनी पे, बेटियों पे उम्मे कुलसूम बनाई है उस पर फिल्म। उनके शोहर दिखाएं कौन थे? नहीं समझे कुछ बात को। मसला ये नहीं है, मसला है मिर्ज़ा जी तुम्हें सुनने वाले बेवकूफ़ बनते हैं, वरना हकीकत तो ये है आदमी तहकीक करे, मतलब आप अंदाज़ा करें। भाई सुन ज़रा, कहाँ तहकीक करनी है? हमें 13 रिवायतों की मज़ीद तहकीक के लिए यूट्यूब पे रखी हुई उर्दू डबिंग वाली हमने फिल्म देख लेनी है। अच्छा जी ज़रा समझिएगा। वो अगर यूट्यूब वाली फिल्म नहीं देखते ना तो फिर हमारे पास एक और भी चीज़ थी, मैं आप भाइयों को बताता हूँ ना, बड़ा लुत्फ़ आवेगा बल्कि सॉरी। सुने ज़रा बात। मिर्ज़ा जी कहते हैं मसला नंबर 157 पार्ट 2 के अंदर एक जगह कहते हैं, जिस तरह इन्होंने तारीख से गंद समेटा ना, मक्खी गंदते ही बेंदी जाके। तारीख से गंद समेट कर फिल्म बना के यूट्यूब पे उर्दू डबिंग करके डाल देने से यूट्यूब पर कुछ होगा नहीं। साबित करने की बहस होती है, फिल्में बनाने से नहीं होती है। कहते हैं तो उन्होंने वहाँ पब्लिक को वसीयत की कि मुझे मेरी इन्हीं बेड़ियों में और इन्हीं खून आलूद कपड़ों में दफन करना है। क़यामत वाले दिन पुलिस सिरात पे मैं माविया गिरबान पकड़ूंगा, इनके साथी भी कत्ल किए गए। अच्छा अब ये सुने ज़रा बात को, मैं क़यामत वाले दिन माविया गिरबान पकड़ूंगा, मुस्तदरक में अल्फाज थे? समझे नहीं। मिर्ज़ा साहब क्यों नहीं आते अकेडमी से बाहर, कोई इनका इज़हार बन ना पकड़ ले। इधर आ, ये अल्फाज दिखा, किधर है ये अल्फाज? और नहीं समझे बात, किधर ये अल्फाज दिखा जो मिर्ज़ा साहब ना दिखा सके? तो जो चोर का हाल वो मिर्ज़ा साहब का, बगैर उनके बोले। समझ रहे हैं बात को या नहीं? और देखें गौर तलब नुक्ता है, वो जी वो लोगों को वसीयत की, वो सारी बातें अपनी जगह, साबित तो करो ये वसीयत वाला। क्योंकि मसला ये वसीयत वाला जो है वो सुफियान सौरी बावास्ता अबू इसहाक़ रिवायत कर रहे हैं, इसको पहले साबित तो कर दो।